الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین و سامعات، تفسیر القرآن میں ابھی تک 57 ایپیسوڈز ہو گئے، اور آخری جو ہمارا درس تھا وہ پارہ نمبر 4 لن تنالو، سورہ نمبر 3 آل عمران، آیت نمبر 106 تک کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آج ایپیسوڈ نمبر 58 ہے، اور آج ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 107 سے سمجھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 107 میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَأَمَّا اور لیکن، الَّذِينَ جو لوگ، ابیضت سفید ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، ففی پس میں، رحمتی رحمت اللہ اللہ، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، ہم وہ سب، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یعنی جنت میں۔ اللہ کی رحمت، رحمت اللہ سے مراد یہاں پہ جنت ہے۔ اور جن کے چہرے روشن اور چمک رہے ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 108، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلکا یہ، آیتیں، اللہ، آیت اللہ اللہ کی آیتیں، نتلوہا ہم انہیں پڑھتے ہیں، علیک بالحق آپ پر حق کے ساتھ، وما اللہ یرید ظلما للعالمین، وما اور نہیں، اللہ اللہ، یرید ارادہ کرتا، ظلمن ظلم کا، للعالمین جہان والوں کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں یعنی نشانیاں ہیں جنہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا والوں میں سے کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اب جو نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نیکی کا کام کرو، خیر کا کام کرو، بھلائی کے کام میں آگے بڑھو، گنہگاری کی زندگی، سیاہکاری کی زندگی، پاپ والی زندگی کیوں گزارتے ہو، تو وہ جو ہے تقدیر پر سوال کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مرضی کے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ اب ہمارے تقدیر میں اللہ خود فیصلہ کر چکا ہے کہ ہم گناہ کا کام کریں گے، اس لیے کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تھوڑے لوگ نام نہاد مسلمان یا جو جہالت پر مبنی باتیں کرتے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی کیوں گناہ کا کام کر رہے ہو، کیوں برائی کا کام کرتے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتے، روزوں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے، صدقہ و خیرات کا کام کیوں نہیں کرتے، ہمیشہ برائی کے کام میں کیوں ملوث رہتے ہو، تو جواب ملتا ہے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں یہی لکھا ہے۔ مقدر کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ہمارے نصیب میں یہی ہے، ہم بدنصیب بندے ہیں۔ اب اللہ جہنم میں خود لے جانا چاہتا ہے تو ہم کیا کریں؟ حالانکہ آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ،
کہ ہم نے لوگوں کو دونوں راستے دکھا چکے ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے اور ایک جہنم کا راستہ ہے۔ بندے کو اختیار دیا ہے، چوائس ہے، آپشن ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، سورہ دہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بعض بندے میرے شکر گزار ہوتے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور میرے بعض بندے ناشکرے ہوتے ہیں، کفرانہ زندگی گزارتے ہیں، مشرکانہ زندگی گزارتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، گمراہ کن زندگی گزارتے ہیں، اور بعض لوگ صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں راستے دکھا کر آپشن دے دیا۔ کوئی بندہ دیکھو جی، مثال کے طور پر راستے میں ہم چل رہے ہیں، ہاں سڑک پہ جا رہے ہیں، سامنے جو ہے گڑھا کھودا گیا ہے، اور وہاں پہ لکھا گیا بورڈ پہ، سائن بورڈ پہ لکھ دیا گیا انڈیکیٹر پہ، ورک ان پروگرس، کام چل رہا ہے، یہاں پہ ورک ہو رہا ہے، ہاں، اور سامنے گڑھا کھودا ہوا ہے۔ اب کوئی جا کے خود سے اس میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے نصیب میں تھا، میں نے گڑھے میں جا کے گر گیا اور زخمی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کیا عقل مندی ہے یا بیوقوفی ہے یہ؟ کوئی بندہ سامنے گڑھا ہے اور لکھا ہوا بھی ہے، سائن بورڈ بھی ہے وہاں کہ یہاں سے مت چلو، گر جاؤ گے، سنبھل کے چلنا، یہ ایکسیڈنٹ کا ایریا ہے، ایکسیڈنٹل ایریا ہے، ڈینجرس ایریا ہے، ڈینجرس کرو ہے، پھر بھی بندہ جو ہے بہت ریش سے بائک رائڈنگ کرتا ہے اور جا کے گر جاتا ہے اور کہتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرے نصیب پھوٹی ہوئی ہے، ہاں تقدیر ہی پھوٹی ہے میری، بد نصیب ہوں میں، میرے نصیب میں لکھا تھا اس لیے میں گر۔ حالانکہ سارے یعنی جتنے بھی احتیاطی تدابیر ہوتے ہیں گورنمنٹ اور جو نیشنل ہائی وے اتھارٹیز ہیں، وہ لوگ ساری چیزیں احتیاطی تدابیر سب کچھ جو ہے پروٹیکشن کے لیے رکھا ہوتا ہے وہاں پہ۔ سامنے کچھ آڑا رکھ دیتے ہیں، ہاں، اور اسی طریقے سے سیمنٹ وغیرہ الگ سے وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے، سیمنٹ کے بوریے، اوپر سے جو ہے سائن بورڈ لگا دیا جاتا ہے، ڈینجرس کا نشان لگا دیا جاتا ہے، ادھر آنا منع ہے، یہاں سے سفر کرنا منع ہے۔ ساری چیزیں لکھنے کے باوجود بندہ اسپیڈ سے جاتا ہے، اتنی اسپیڈ سے کہ کنٹرول نہیں کر پاتا، گر جاتا ہے اس میں اور کہتا ہے کہ میرے نصیب میں تھا اس لیے گڑھے میں جا کے گر گیا، زخمی ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا۔ تو یہ بیوقوفی کہیں گے، اس کو بیوقوف کہیں گے اس بندے کو۔ اسی طریقے سے ہم گنہگار بندے، ہم سیاہکار بندے ہمیشہ گناہ میں ملوث رہتے ہیں، سیاہکاری میں ملوث رہتے ہیں، برائی کا کام کرتے رہتے ہیں، اور اللہ جب جہنم میں داخلہ کرے گا تو ہم کہیں گے ارے میرے نصیب میں لکھا تھا اس لیے جہنم میں جا رہا ہوں۔ بیوقوفی ہوگی نا یہ، کیونکہ جنت کا راستہ بھی قرآن و حدیث میں ساری چیزوں کی تشریح ہے، وضاحت ہے کہ تمہیں جنت پانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اور یہ کام کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ساری چیزوں کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب ہم تک ہر بات پہنچا دی گئی، پھر بھی ہم کہیں گے کہ تقدیر میں جو ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنتی ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ خیر کے کام کیے ہوں گے، بھلائی کے کام کیے ہوں گے، صدقہ و خیرات کیے ہوں گے، دین پر عمل کیا ہوگا، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارے ہوں گے، تو اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں گے وہ، جس میں وہ ہمیشہ ہمیں۔ تو یہ پتا چلا کہ یہ جو زندگی ہے یہ عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہ ٹیمپرری ہے، پرماننٹ نہیں ہے۔ پرماننٹ پلیس آپ کا آخرت ہے، اور آخرت میں جو فیصلہ ہوگا جنت کا فیصلہ تو جنت آپ کا پرماننٹ پلیس، اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو جہنم پرماننٹ پلیس، اگرچہ مشرکانہ زندگی گزارتے ہیں تو۔ کوئی بندہ خود سے جو ہے گناہ کا کام کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، گناہوں میں ملوث ہے، مشرکانہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اور جب مشرکانہ عمل کرتے ہوئے اس کی وفات ہوتی ہے، جو جہنم میں جائے گا تو کہے گا کہ یہ تو میرے نصیب میں لکھا تھا اس لیے میں جہنم میں چلے گا۔ تو یہ بیوقوفی ہے، یہ نا سمجھ ہے، یہ بے عقلی کی بات ہے۔ عقل مند انسان کوئی ایسا نہیں سوچتا۔ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے، صحیح بات ہے، لیکن اللہ اختیار دیا ہے، آپشن دیا ہے، اور تقدیر میں یہ بات بھی لکھی ہوتی ہے کہ بندہ اگر دعا کرے گا تو اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ جو بندہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، میں اس کو دین پر عمل کرنے کے جو راستے ہوتے ہیں وہ ہموار کر دیتا ہوں۔ آپ چاہیں گے، آپ انٹرسٹ پیدا کریں گے، دل لگی کے ساتھ کوئی عبادت کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آٹومیٹیکلی اس عبادت میں آپ کو، آپ کے دل لگا دے گا، آپ کے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔
عبادت کی لذت، بندگی کی لذت جو ہوتی ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی. عبادت کا ایک ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ آپ کو معلوم ہوگا، انٹرسٹ کے ساتھ آپ عبادت کریں گے. کب ہوگا یہ؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بندہ دین کے راستے پر کوشش کرتا ہے، دین پر چلنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے وہ دین کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو بندہ جو ہے جنت کے راستے کے حصول کے لیے کوشش ہی نہ کرے اور کہے کہ میرے نصیب پھوٹی ہوئی ہے، تقدیر پھوٹ چکی ہے میری، میں بدنصیب بندہ ہوں، اللہ خود جو ہے سیاہ کاری کی زندگی لکھ دیا ہے، اللہ خود جو ہے گنہگار والی زندگی لکھ دیا، اب میں کیا کروں؟ بعض نام نہاد مسلمان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ مجھ پر ظلم کرتا ہے. یعنی اللہ کیسا معاملہ ہے یہ؟ اللہ میرے تقدیر میں لکھ دیا اور میں گناہ کا کام کرتا ہوں، اللہ پھر مجھے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ پر الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ایسی بات نہیں ہے. تقدیر کی دخل اندازی ہے ہماری زندگی میں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ جہنم میں جائے گا، نہیں. اللہ آپشن دیا نا، تقدیر تو لکھی جا چکی لیکن آپشن ہے وہاں پہ. اگر ہم کوشش کریں گے دین پر چلنے کے لیے تو تقدیر بدل سکتی ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کانسیپٹ کو سمجھتے نہیں نام نہاد مسلمان، جہالت پر مبنی باتیں کرتے ہیں. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالی حدیث میں آتا ہے کہ بندے کا جو معاملہ ہے رب کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی کا ارادہ کرنے پر برائی نہیں لکھتا ہے جب تک وہ برائی نہ کر لے، لیکن نیکی کا بھلائی کا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو لکھ دیتا ہے کہ ہاں فلاں بندہ نیکی کا کام کر لیا. اور اگر وہ کر دیتا ہے اس کام کو، عمل کر دیتا ہے، وہ نیکی کا کام کر دیتا ہے 10 گنا 70 گنا 700 گنا بھی اخلاص پر مبنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے اخلاص للہ کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں درجہ بڑھاتے رہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے. آسمان و زمین کے برابر میں ہم گناہ لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے چلے جائیں، گناہوں کا انبار لے کر ڈھیر لے کر اللہ کے سامنے رکھ دیں، روئیں گڑ گڑائیں، سچے دل سے توبہ استغفار کریں، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. ان اللہ یحب التوابون، جو بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، رجوع الی اللہ ہوتا ہے، گناہ کا احساس ہوتا ہے اسے کہ میں نے گناہ کا کام کیا، اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ اسے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ غفور الرحیم ہے جی. مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بندے کو مایوس ہی نہیں ہونا ہے. کبھی بدنصیبی کی یا باتیں نہیں کرنا چاہیے انسان کو. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. جب تک آپ برائی کا کام نہیں کریں گے، گناہ کا کام نہیں کریں گے، صرف ارادے پر آپ کو کبھی گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک آپ وہ گناہ کا کام کر نہ لیں. لیکن وہی بھلائی کا کام، نیکی کا کام، صرف ارادہ کرو نیکی لکھ دی جاتی ہے. اگر وہ کام کر لو تو 10 گنا 700 گنا 70 گنا. آپ جس اخلاص خلوص للہیت کے ساتھ وہ کام کریں گے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ اتنا درجہ آپ کا بڑھاتا رہے گا. اللہ غفور الرحیم. اللہ کی رحمت سے کبھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ ظلم کرتا. اللہ ناانصافی نہیں کرتا. دنیا کی عدالت میں ناانصافی ہو سکتی ہے، اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے قیامت میں، اللہ کی عدالت میں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کیا جائے. ایک بکری دوسری بکری کی ناحق سینگ توڑی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ، جس بکری کی سینگ ٹوٹی تھی اس کو سینگ عطا کیا جائے گا اور کہا جائے کہ مارو اس کو. یعنی جانور کے معاملے میں بھی انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا وہاں پہ. اور یہ دنیا کی عدالت جی، آپ 100 آدمی کو قتل کر دو، ایک ہی مرتبہ آپ کو قتل کا یعنی پھانسی کے پھندے کا جو سزا ہوتا ہے وہ دی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے. 100 آدمی کو مار دو پھر بھی ایک ہی مرتبہ ختم خلاص. لیکن وہاں کا معاملہ ایسا نہیں ہے. 100 آدمی کو قتل کیے ہیں تو 100 آدمی کی قتل کی جو تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف اتنا عذاب آپ کو دیا جائے گا وہاں. یہاں کیا ہے، بندہ 100 مرڈر کر لے پھر بھی اس کو ایک ہی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا ہے اور ایک ہی مرتبہ میں ختم، کوئی مسئلہ نہیں. وہاں پہ ایسا نہیں، برائی جتنا کیے ہیں اس کے برابر وہاں پہ سزا بھی ملنے والی. اللہ کسی پر ناحق ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے والی. ہر کسی کو اس کے کیے ہوئے عمل کا پورا پورا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملنے والا ہے. جو نیکوکار ہیں ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی آیتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا والوں میں سے کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ بندے ہیں، وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ یہ جو تم پر پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، آزمائش میں پھنسے ہوئے ہو، یہ تمہارے گناہ کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تو ہماری زندگی میں مصیبتیں جو آتی ہیں، پریشانیاں جو آتی ہیں، یہ ہمارے گناہ، ہماری سیاکاری، ہماری کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور بندہ کہتا ہے میری تقدیر میں یہی فیصلہ لکھا گیا ہے، میں پریشان رہوں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ کسی پر ناحق ظلم نہیں کرتا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تو بے شمار نیکیوں کو، سبحان اللہ، برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور بعض نیکی کرنے کی وجہ سے بعض برائیوں کو مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے برائی کے کام کو، گناہ کے کام کو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی پکڑ لیتا ہے اور دنیا میں اس کے بدل میں، برائی کے بدل میں سزا دیتا ہے، مصیبت کے طور پر، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بندے کو۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ماں جو چیز، وہ تمام چیزیں، فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض جو زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی جو بھی کام ہوتے ہیں اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، آیت نمبر 108 میں، کہ اللہ دنیا والوں میں سے کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، وہ نہ کسی کی نیکیوں میں کمی کرتا ہے، نہ کسی کے گناہوں میں اضافہ، بلکہ پورا پورا بدلہ دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل قیامت میں تمہارے اعمال کا پورا پورا ٹھیک ٹھیک بدلہ دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ہم نیکی کے کام ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کیے ہوں گے تو اس کا بھی اجر ملنے والا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور برائی اگر ہم ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کا کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، اس کا بھی سزا، اس کی سزا بھی ملنے والی، ٹھیک ٹھیک بدلا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ کل قیامت میں تمہارے کیے ہوئے کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک، پورا پورا، کمپلیٹلی، جتنا کیے اتنا، چاہے وہ بھلائی کا معاملہ ہو یا برائی کا معاملہ ہو۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے میں کامیاب ہو جائے، وہی حقیقی کامیاب ہے۔ اسی کے بارے میں یہاں کہا گیا رحمت اللہ، اللہ کے رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے۔ اس کے بعد یہاں سے جو ٹاپک چینج ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 110 میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیر لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ کنتم، ہو تم سب، خیر بہترین، امت اخرجت نکالی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، تأمرون تم سب حکم دیتے ہو، بالمعروف نیکی کا، وتنہونا اور تم سب کو روکتے ہو، عن سے، المنکر برائی سے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، ولو اور اگر، آمنا ایمان لاتے، اہل الکتاب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، منہم ان میں سے بعض
المومنون مومن، واکثرهم الفاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، یعنی اس دین پر اور شریعت پر جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، اسلام پر ایمان لے آتے، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر اللہ، تو پھر ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے یہود و نصارہ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، بہت بہتر ہوتا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ مومن بھی ہیں، لیکن ان میں اکثر فاسق ہیں، گنہگار لوگ ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، سب سے اچھے لوگ ہو، بیسٹ کمیونٹی ہو۔ اخرجت للناس، بیسٹ کمیونٹی کے بعد ایک ذمہ داری، ریسپانسبلٹی بتایا گیا کہ تمہیں لوگوں کے لیے انتخاب کیا گیا ہے، تمہیں جو چنا گیا ہے، سلیکٹ کیا گیا ہے بیسٹ کمیونٹی کے طور پر، تمہارا جو انتخاب ہوا ہے، کہ یوں ہی یہ ٹائٹل نہیں ملا خیر امت کا، سب سے اچھے لوگ ہو تم، یوں ہی ٹائٹل نہیں دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بلکہ ایک ذمہ داری دی کہ تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے چنا گیا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے خیر کے لیے چنا گیا ہے، لوگوں تک دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے تمہیں چنا گیا ہے۔ تمہیں جو سلیکٹ کیا گیا، تمہارا جو انتخاب ہوا ہے، غیر مسلموں تک دین کی دعوت کو پہنچانا، یہ تم ذمہ داری ہے۔ تأمرون بالمعروف، کام کیا ہے، ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کے کام کی طرف بلاؤ، وتنہون عن المنکر، اور جہاں برائی کا کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسے روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزارو۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں، اگر اہل کتاب جو ہیں یہود و نصارہ، وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، محمد کی شریعت کو اور محمد کی بات پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بھلائی ہے۔ لیکن یہود و نصارہ میں سے بعض تھوڑے لوگ ہی ایمان قبول کیے، ایمان کو تسلیم کیا، اسلام کو تسلیم کیا، اور ان میں سے اکثر کافر ہی رہے، مشرک ہی رہے۔ اگر اہل کتاب یہود و نصارہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا، ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں، اور اکثر فاسق نافرمان، حق کا انکار کرنے والے، اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، محمد کا انکار کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت کا کوئی یہودی یا کوئی نصرانی میرے بارے میں سنے، پھر وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو جہنمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کا ہادی، رہنما، رہبر بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، ان کو رسول بنانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ اگر مر جاتا ہے تو پھر وہ نجات سے، ہدایت کے راستے سے، جنت کے راستے سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ بحیثیت رسول دنیا میں آئے تو اس کا ایک مقصد تھا، مبعوث کیے جانے کا ایک مقصد تھا کہ جو بندے صراط مستقیم کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے میں، گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گمراہی کے راستے میں پڑے ہوئے ہیں، مشرکانہ عمل، کفرانہ عمل کر رہے ہیں، ان کو قرآن کے ذریعے، نور ہدایت کے ذریعے، شمع رسالت کے ذریعے صراط مستقیم سمجھائے، شریعت کی وضاحت کرے، شرک اور کفر سے ان کو روکے،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ اب دیکھو جی، نبی اب نہیں آنے والے، نبی کا خاتمہ نبوت کا سلسلے کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ سب سے آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو کئی ایک احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی امت مبعوث قرار دیا ہے، کہ اس امت کو کیوں سلیکٹ کیا گیا، خیر امت کا لقب کیوں دیا گیا، بیسٹ کمیونٹی کا ٹائٹل کیوں ملا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ کی امت ہی کو ادا کرنی ہے، امت مسلمہ کو ادا کرنی ہے، غیر مسلموں تک اسلام کے پیغام کو ہمیں پہنچانا ہے۔ نبی جب تک تھے تب تک ان کا کام تھا، نبی نہیں آنے والے، اس کی امت کا ان کے امت کا کام ہے کہ غیر مسلموں تک توحید کی دعوت کو عام کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر فرمایا، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ تو احمد کی روایت ہے، سنن احمد کی روایت ہے کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، مشکلات پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یعنی تبلیغ دین کا یہ جو عظیم کام ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفہ میں، عرفہ کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے خطاب ہو کر فرمایا تھا کہ تم سب گواہ ہو کہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، کمپلیٹلی ٹوٹلی دینی احکامات تم تک میں پہنچا دیا ہوں۔ سارے لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں، آپ کلی طور پر کمپلیٹلی ٹوٹلی دینی احکامات، احکام و مسائل ہم تک پہنچا چکے ہیں، ہمیں سکھا چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یاد رکھو، جو بھی یہاں پریزنٹ ہے، جو بھی یہاں پہ موجود ہے، وہ گواہ ہے، یعنی اس بات کو ان تک پہنچائے گا جو آبسینٹ ہے، جو غائب ہے۔ یعنی سارے لوگوں کے اوپر ایک ذمہ داری دی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری جو حج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری حج کا سفر تھا، اس میں سب سے بڑا پیغام جو امت کو دیا نبی نے کہ اب یہ جو ذمہ داری ہے، دین کا کام، دین کی تکمیل تو میں کر چکا، یہ تمہارے کندھوں پر یہ ذمہ داری دے رہا ہوں۔ یہاں جو بھی پریزنٹ ہیں، جو بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، جتنے بھی امتی میرے یہاں پہ موجود ہیں، ان کا کام ہے کہ جو یہاں آبسینٹ ہے، جو یہاں سے غائب ہیں، ان تک اس بات کو پہنچا دے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ امت مسلمہ داعی امت ہے۔ اس امت کے ہر آدمی کو، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، قابلیت کے مطابق، ٹیلنٹ کے مطابق، حکمت کے ساتھ دعوت دین کے فریضے کو انجام دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا۔ امت کے ہر فرد کو میدان دعوت میں کام کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی، اور اس کو ادا کرنا بھی ہے۔ اس میں اگر کوتاہی ہوگی تو پھر ہم ذلیل و رسوا بھی ہو جائیں گے، اور دنیا اور آخرت میں عذاب میں ہم پر عذاب مبتلا کیا جائے، عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ اہم ذمہ داری ہے۔ اور کتب احادیث میں، حدیثوں کی جو کتابیں ہیں، اس میں اسلام کے روشن مستقبل کی خوشخبریاں، بشارتیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جب روئے زمین کے ہر کچے پکے مکان اور ہر دیہات اور شہر میں اسلام پہنچ کر رہے گا۔ کب پہنچے گا جی؟ جب یہ کام ہم کریں گے، غیر مسلموں تک جب ہم یہ پیغام پہنچائیں گے۔ دنیا میں لاکھ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے، اسلام کا نور پھیلتا ہی جائے گا۔ جتنا اسلام کو دبانے کی، مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اتنی اس میں لچک پیدا ہوتی ہے اور اتنا پھیلتا ہے اسلام۔ جب بھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے چلائے جاتے ہیں، سازشیں رچی جاتی ہیں، اتنا اسلام پھیل رہا ہے دنیا میں۔ یورپ کنٹریز میں، امریکن کنٹریز میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اسلام کا بول بالا روزانہ ہو رہا، جتنا اسلاموفوبیا کے ذریعے لوگوں میں خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے بہت ڈینجرس ریلیجن ہے، اس کے لوگ جو ہے بہت خطرناک ہوتے ہیں، بھیانک قسم کے ہوتے ہیں،
یہ لوگ دہشت گرد ہیں. جتنا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف پھیلایا جا رہا ہے، سازشیں رچی جا رہی ہیں، اسلام کو اسٹڈی کر کے لوگ اتنا مسلمان ہو رہے ہیں، مشرفہ اسلام ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اسلام میں جو خوبی ہے، اسلام کی جو خوبی ہے، خصوصیت ہے، کہ غیر مسلم جب اس کا اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو مسلمان ہو کر ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. اسلام کی تاریخ اور شان رہی ہے کہ اس کی مخالفت کرنے والے دشمن بھی بالآخر فائنلی ایک نہ ایک دن اسلام قبول کر لیتے ہیں، قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، صنم خانوں سے نکل پاسبان حرم بن جاتے ہیں، بت خانے سے نکل کر کعبۃ اللہ کے پاسبان نگران بن جاتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ اسلام کے اس روشن مستقبل کے لیے ہم کیا کردار ادا کریں، ہمارا کیا رول ہے، ہم کتنا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اپنے حد تک ہم کتنا، حد الامکان کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ غیر مسلم تک اسلام کے پیغام کو پہنچایا جائے. یہ ہم پر ذمہ داری ہے. غیر مسلموں تک دعوت کا جو کام کرنا ہے، اگر وہاں تک ہم نہیں پہنچ پاتے تو کم سے کم اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، مسلمانوں میں جو بگاڑ ہے اس کی اصلاح کی فکر کتنا کرتے ہیں ہم، اصلاح معاشرہ کی فکر کتنی کرتے ہیں، اس میں ہمارا کیا کردار. ہمارے خود ہمارے گھر میں، ہمارے سماج میں جو برائیاں عام ہو چکی ہیں، تو کتنا ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے، اور کتنا ہم کر رہے ہیں. خود ہمارے گھر میں لوگ بگڑے ہوئے ہیں، بیٹا بگڑا ہوا ہے، بیٹی بگڑی ہوئی ہے، کہیں شوہر جو ہے بگڑا ہوا ہے. ہمارے خاندان میں ہی کتنے لوگ اسلام سے دور ہیں، ہمارے خاندان میں ہی کتنے لوگ مشرکانہ عمل کر رہے ہیں، کفرانہ عمل کر رہے ہیں، ان کو کتنا ہم روک رہے ہیں. ہمارے سوسائٹی میں بہت ساری برائیاں عام ہیں، اس برائی کو روکنے کے لیے ہمارا کتنا کردار ہے، ہم کتنا کردار ہمارا اس میں نمایاں ظاہر ہو رہا ہے، کیا رول ہے ہمارا اس برائی کو روکنے میں، کتنی کوشش کر رہے ہیں اصلاح کے کام میں. تو اصلاح معاشرہ کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے. میرا بیٹا نمازی نہیں ہے تو اس کو نمازی بنانے کی ضرورت ہے. بیٹی بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، اسے باپردہ خاتون بنانے کی ضرورت ہے. اولاد نافرمان ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلے مطیع و فرما بردار بنانے کی ضرورت ہے. پہلے اپنے گھر کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. وہ انفسکم واہلیکم نار، وہ انفسکم واہلیکم نارا، یہ لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے فیملی ممبرس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر. تو پہلے اپنے نفس کو بھی بچانا ہے، اور ساتھ میں اپنے فیملی ممبرس جن میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، جو برائی میں ملوث ہیں، گناہ میں ملوث ہیں، ان کو اس برائی کے راستے سے، گناہ کے راستے سے دور کرنے کی ذمہ داری بھی ہمیں خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرنی ہے، اور ساتھ میں فیملی ممبرس کو بھی. یہ پہلا اسٹیپ ہے، خود کی اصلاح، اس کے بعد فیملی ممبرس کی اصلاح. وانذر عشیرتک الاقربین. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ جا کر ڈرائیے اپنے رشتہ داروں کو. تو اسلام کی جو دعوت ہے، اصلاح کا جو کام ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا، پھر فیملی ممبرس کو بتانا، ان کی اصلاح ہو جائے تو معاشرے میں، سوسائٹی میں، رشتہ داروں میں جہاں بھی برائی عام ہیں، جہاں بھی مشرکانہ عمل، کفرانہ عمل عام ہے، اس مشرکانہ عمل کو، اس کفرانہ عمل سے دور کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کو. اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے. اس کا ایک اصول ہے، دعوت کا بھی ایک اصول ہے، ایک منہج ہے، ایک طریقہ ہے. اور نبوی کا نبوی طریقہ نبوی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے دعوت کا کام کرتے تھے، نبوی منہج کیا ہے، صحابہ کس طریقے سے کام کرتے تھے. اور قرآن میں دوسرے جو قصص الانبیاء ہیں، دوسرے جو واقعات ہیں نبیوں کے، رسولوں کے واقعات، قصے، کس طریقے سے انہوں نے اپنے قوم میں اصلاح کا کام کیا، دعوت کا کام کیا، وہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے اگزامپلس ہیں ہمارے سامنے. اس طریقے پر، اس انبیاء کے دعوتی جو نہج ہے، منہج ہے، اس کے مطابق دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے تو کیجیے.
اچھی بات، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ جمیعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ ہاں شیخ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اچھی بات، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔